مقام پر لیلۃ المبارکہ فرمایا، سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب دو طرح کی آیات ہمارے سامنے ہیں، ایک مقام پر لیلۃ المبارکہ فرمایا اور ایک مقام پر لیلۃ القدر فرمایا۔ اب اس کا فیصلہ میں اور آپ تو چھوٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے مفسرین صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا ہے اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کے حوالے سے کیا ہے۔ مفسرین کرام کے اس سلسلے میں دو قول ہیں جی۔ ایک قول میں حضرت قتادہ اور حضرت ابن زید رضی اللہ عنہما اور دیگر اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، ایک قول۔ دوسرا قول حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت جو ان کے ساتھ ہے وہ فرماتے ہیں کہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس کا حوالہ تفسیر جلالین جو آج جمی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس تفسیر کو لکھا۔ عاشق رسول ہیں، کئی بار آپ علیہ السلام کی بیداری میں اور خواب میں زیارت کی۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب 20 مرتبہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بیداری میں حضور کا دیدار کیا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 72 مرتبہ بیداری میں دیدار کیا۔ اب اس نے جلالین میں یہاں فرمایا، یہ قول حضرت اکرمہ والا انہوں نے نقل کیا، اور اس کے ساتھ تفسیر ساوی، یہ بھی عربی میں قرآن پاک کی تفسیر ہے، یہ ساری موجود ہیں الحمدللہ۔ جو بول رہا ہوں اپنی لائبریری میں اسی مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ارشاد فرمایا یہی اسی قول کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور تفسیر حسینی انہوں نے اسی مقام پر دونوں آیتوں کی تطبیق دی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ان دونوں آیات کی تطبیق اس طرح سے فرمائی کہ قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر میں بھی ٹھیک ہے، لیلۃ المبارکہ میں بھی ٹھیک ہے، لیکن لیلۃ المبارکہ الگ ہے، لیلۃ القدر الگ ہے۔ لیکن انہوں نے بڑی پیاری تطبیق دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو فرما چکے ہیں، وہ خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام امور کے فیصلے شعبان کی 15ویں رات میں فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ان تمام امور کو ان کے کفیلوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ امور جو ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور کچھ امور جو ہیں وہ لیلۃ المبارکہ جو 15 شعبان کی رات ہے، کچھ امور اس میں ہوتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کا جو نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، لوح محفوظ میں جو قرآن پاک لکھا گیا وہاں محفوظ رہا، آسمان دنیا تک جو یہ نظام ہے یہ نازل ہونا لیلۃ المبارکہ میں ہے۔ پھر وہاں سے تقریباً 22 برس اور کچھ ماہ جو ہے یہ سلسلے کا اختتام لیلۃ القدر میں ہے۔ لہٰذا سید المفسرین کی یہ خوبصورت ترتیب اور اس انداز میں فرمایا کہ دونوں راتیں اپنی جگہ پر
بڑا درجہ اور بڑا مقام رکھتی ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر شعبان المعظم کی اس رات کی بہت ساری فضیلتیں خود حضرت عبداللہ بن عباس جب بیان کر چکے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، جب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کے فیصلے شعبان کی 15 رات کو فرماتا ہے، 15ویں رات کو فرما دیتا ہے، اور لیلۃ القدر میں یہ آگے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی تفسیر جمل علی الجلالین عربی میں تفسیر ہے، قرآن پاک کی 4 جلدوں میں، چاروں جلدیں موجود ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے بھی اس کی تائید کی اور حوالہ پیش کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ جو شب برات ہے یا آج کی رات ہے، یاد رکھیں اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور ایمان افروز اور بہت ساری بہاریں برکتیں موجود ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب معاملہ اللہ کی عبادت کا آئے، جب معاملہ اللہ تعالیٰ کی ریاضت کا آئے، تو پھر یاد رکھیں وہاں پر کسی سے سند اور کسی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام بخاری جیسا محدث ایسی حدیث بیان کر دے کہ اللہ کے بندو، محدث بخاری لکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو ایک دن کی ایک رات کی عبادت کا بھی اتنا درجہ ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو۔ ایک رات کی عبادت، ایک دن کا روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، اس کی اتنی برکات اللہ نے رکھی ہیں، اتنی برکات رکھی ہیں کہ ہم وہ لکھ نہیں سکتے، ہم ذکر نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی برکات ہے۔ اس لیے بھائی مختلف روزے اور ان کی برکات اور ان کے تذکرے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں آپ علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من عظم شعبان، فرمایا کہ جس خوش نصیب نے شعبان المعظم کا ادب کیا، جس نے شعبان کی تعظیم کی اور اللہ سے ڈرا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اپنے آپ کو معصیت اور نافرمانی سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اس سال اور آنے والے سال تک، یعنی اس دن سے لے کر آنے والے شعبان تک اور اس رات تک اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ما ثبت من السنہ میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبان کے روزے نفلی، رمضان کے روزے فرض، تاکہ درجے میں فرق ہو جائے۔ لیکن آئیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان شریف کے علاوہ دیگر مہینوں کی بنسبت شعبان میں کثرت سے حضور روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان کی نسبت آپ علیہ السلام نے اپنی طرف فرمائی کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس میں نکتہ جو ایک خاص پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا تاکہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، شعبان کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے، کیونکہ میں کثرت سے اعمال اور یہ چیزیں جو حضور کی واضح ہیں حدیث کی کتابوں میں، اس سے پتہ چلا کہ جو شعبان میں نفلی روزے رکھتا ہے اس کی بڑی برکات ہیں، بڑا درجہ ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن فرض روزے رمضان شریف کے، یہ فرق بھی واضح ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان یصوم شعبان، آپ علیہ السلام شعبان شریف کے روزے رکھتے تو رکھتے ہی چلے جاتے، اور کبھی چھوڑتے تو چھوڑتے ہی چلے جاتے۔ اور مشکات شریف نے 170 صفحے پر اس حدیث کو بیان کیا کہ آپ علیہ السلام ماہ شعبان میں
روزہ رکھا بھی کرتے تھے اور کبھی چھوڑتے بھی تھے، لہذا دونوں طرح کی باتیں آپ علیہ السلام سے منقول ہیں۔ پتہ چلا کہ شعبان میں روزے رکھنے چاہیے، اور ٹھیک ہے پورا مہینہ نہ رکھو، جتنی ہمت ہو اتنے روزے رکھنے چاہیے۔ اور پھر تیسری حدیث آپ علیہ السلام کی، یہ توجہ سے سن لیں اور پلے باندھ لیں، شعب الایمان میں یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان، رجب اور ماہ رمضان، فرمایا کہ یہ رجب اور شعبان کے درمیان کے اندر شعبان کا مہینہ آتا ہے، پہلے رجب کا آتا ہے، پھر رمضان آتا ہے، درمیان میں شعبان آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بین رجب و بین رمضان وہو شہر، فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے سے ہوں، وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں نے روزہ رکھا ہو، میں روزے سے ہوں۔ یعنی پتہ چلا کہ اعمال جائیں تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پورے دن کی، کہ انسان اپنے معاملات بھی چلاتا ہے اور اس کے ساتھ روزہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ نماز، نفل، دیگر کام ہم کچھ دیر کے لیے کرتے ہیں، روزہ پورے دن کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اس حال میں میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا درجہ، اللہ کے نبی کا مقام، مراتب، منصب نبوت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے آپ کتنے قریب ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اس حال میں میرے پاس سے جائیں کہ میں روزے سے ہوں، وانا صائم، حضور فرماتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اب دیکھیے شعبان، ترغیب و ترہیب، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینہ میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال یعنی جو کچھ ہم نے سال بھر میں کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اے انسانوں سوچو، اے مومنوں سوچو، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں سوچو، آج کی رات کیسی ہے اور آج کا دن کیسا ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے کہ ہمارے اعمال کس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہم نادم ہو کر تھوڑا سوچ لیں کہ ہم نے سال بھر میں کیا کیا۔ اصل یہ دن، یہ راتیں، یہ بہاریں، یہ برکتیں دے کر اللہ ہماری بخشش کا ساما کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فکر بھی دے رہا ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے اعمال پیش کر رہے ہیں، اور یہی اعمال قیامت کے دن آئیں گے۔ امام ترمذی نے اور یہ حدیث بیان کر دی، فرمایا کہ ہر انسان کے قیامت کے دن 99 رجسٹر لائے جائیں گے، اور ہر ایک رجسٹر جو ہے وہ بندے کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور وہ سامنے بندے کے رکھا جائے گا کہ اسے دیکھ لے، یہاں تک کہ ہر انسان 99 رجسٹر اپنے دیکھے گا۔ پھر فرشتہ پوچھے گا رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اے بندے تو یہ بتا، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل جو تو نے دنیا میں نہ کیا ہو، اور ایسی نیکی جو تو نے کی ہو اور یہاں پر درج نہ ہو، اور ایسا جرم جو تو نے دنیا میں نہ کیا ہو اور یہاں پر لکھا ہو، تو بتا سکتا ہے۔ لیکن ہاں دنیا میں گناہ کرنے والا شخص کیسے بولے گا؟ اس وقت تو ایسے لگ رہا ہوگا یقین کیے بغیر کوئی اور بات زبان پر آ نہیں سکے گی۔ کیوں؟ اب قرآن پڑھ لیتے ہیں
جب میرا اور آپ کا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ہمارے گواہ تمہارے وجود کے اندر موجود، یہ تمہارے اعضاء بھی بول دیں گے، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارے لب، پاؤں، یہ پورا وجود تمہارا بول کر بتا دے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیے۔ یہ گواہ ہے تمہارے پاس، یہ ہاتھ میرا ہے، آپ کا ہاتھ آپ کے کنٹرول میں، میرا ہاتھ میرے پاس ہے، لیکن نانا قرآن شاہد ہے، رب فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے دن بولے گا، یہ ہمیں بتائے گا۔ اور پھر سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے۔ ترازو کیسا ہے، کیا ہے، کس طرح سے وزن ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، یہ آیت پوری موجود ہے۔ رب فرماتا ہے، مفسرین نے ساری وضاحتیں کی ہیں، رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جو کائنات کو بنا سکتا ہے وہ کائنات کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کائنات کا حساب بھی کر سکتا ہے۔ بنانا مشکل ہے یا حساب لینا مشکل ہے؟ جو بنا سکتا ہے وہ حساب و کتاب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ فرمایا قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے تو وہ ترازو کے اندر موجود ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچ لیجئے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج معاشر کا دن ہے، سب کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ہمارا سارا نظام ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا۔ سورۃ الانفطار پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معززین فرشتے لکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کے بندو ہر بات تو قرآن میں ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے فرمان کے اندر ہے۔ اگر ہم غفلت کی نیند سوئے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے، حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، تو یہ ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ لیکن خیال کرنا موت کا جام بھی ہم نے پینا ہے، قبر میں پہنچنا ہے اور معاشر کے دن اٹھنا ہے، اعمال نامے کھلنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب کی پیشی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں، لیکن یہ بھی میرے اور آپ کے رب نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ کئیوں کے اعمال آج دنیا میں جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کا دن گزرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی رات گزرتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی صبح ہوتی ہے، ان کی شام ہوتی ہے، ان کا ہفتہ گزرتا ہے، ان کا مہینہ گزرتا ہے، ان کا سال گزرتا ہے، شب و روز اس سال یہی فکر ہے کہ یہ میرا دن آخری ہے، یہ میرا ہفتہ زندگی کا آخری ہے، یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے۔ وہ اسی فکر میں صبح بھی عبادت، رات بھی عبادت، شام بھی عبادت، دوپہر بھی عبادت، ہر لمحہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا دیدار، اللہ اپنا دیدار انہیں عطا کرے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی حدیث آپ کو نہیں آتی، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنوں کے لیے نماز، مومنوں کے لیے جو نماز ہے معراج کا درجہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے خدا را نمازیں پڑھو۔ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بولو؟ ڈر گئے آپ لوگ کہ پڑھنی نہ پڑ جائے، میرے کہنے سے نہ پڑھو، جب رب کے کہنے پہ نہیں پڑھتے ہو تو نہ پڑھو۔ بات یہ ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، ایک ایک نماز کا حساب ہے۔ آپ کے لو بالغ باشعور انسان پر بولو، ایک ایک نماز کیا ہے؟ فرض۔ ایک ایک نماز کیا ہے؟ یہ راتیں ان کی بڑی برکتیں ہیں، نفلی عبادت ہے، بڑی برکات ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ راتیں ہمیں بیدار کرتی ہیں، ہمیں خوف دیتی ہیں،
ہیں جی. اور یاد رکھیے یہ راتیں بتاتی ہیں کہ اگر تم نفلی عبادت میں آئے ہو تو اتنے درجے اور اتنا ثواب ہے، تو فرائض میں جب آؤ گے تو کتنے درجے اور کتنا ثواب حاصل کرو گے. لیکن آج ہماری جو غفلت ہے، ہمیں نہیں پتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہو. حالانکہ اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہیں، ان کی دعائیں آپ علیہ السلام کی تو ہمارے لیے. آپ کی عبادات اور ریاضات اور معاملات میں کیا پیغام ہے؟ وہ امت کے لیے پیغام ہے. امام بخاری اگر حدیث بیان کر دے کہ اللہ کے نبی راتوں 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 ساری ساری رات اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کر کے کہ پنڈلیاں سوج جاتی، پاؤں پر ورم آتا، یہ اللہ کے نبی کی عبادت ہے. اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے وہ 5 وقت کے فرض نہیں پڑھ سکتا. 5 وقت اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ تقاضے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بولو اسلام کی بنیاد، سب بولو اسلام کی بنیاد. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جی. پلے باندھ کے اٹھو اور یہ پیغام جہاں تک جس کو ملے پہنچا دو کہ خدا را سوچو دنیا میں بڑے مزے لے لیے، بڑا کھا لیا پی لیا سو لیا، ایسے ایسے دوست بنا لیے جو خود بھی بے نمازی، ہمیں بھی بنایا بے نمازی، خود بھی چغل خور غیبت خور، ہمیں بھی بنایا وہی، خود بھی زانی، ہمیں بھی بنایا زانی، خود بھی ڈاکے ڈالے اور ہمیں بھی لگایا اسی پر. ہم نے بڑے دوست بنا لیے. لیکن خدا را آج تم بھی تو انہیں پیغام دے دو کہ بھائی یاد رکھو، خدا را یاد رکھو، قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہمارے لیے نماز بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، رمضان کے روزے بھی ضروری ہیں، حج بھی ہے اگر صاحب استطاعت ہوں. اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ 5 رکن ہیں، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. لیکن میرے دوستو بڑا ہی دکھ ہے، بڑا ہی افسوس ہے کہ آج ہم کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارا سٹاپ، ہم نے رکنا کہاں پہ ہے. ہم نے کہیں بھی نہیں رکنا، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ ہاں یہ دنیا کے سفر ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر، لیکن نہ آخری سفر ہمارا کہاں پہ ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. بس وہ آخری سفر ہے کہ کئیوں کے شروع ہو چکے ہیں، اس دنیا سے وہ جا کر موت کا جام پی کر اور وہ قبر میں اگلے سفر کے اندر طے اپنا وقت گزار رہے ہیں. لیکن ہم اس سفر پہ روانہ ہونے والے ہیں. میرے دوستو سوچئے اور ایک حدیث سنیے. حضرت انس اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام یوں دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں فرما اور خیریت کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ رجب بھی برکت والا، شعبان بھی برکت والا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کی بہاریں بھی حاصل کریں. اس سے پتہ چلا کہ رجب شعبان میں دیگر مہینوں میں بھی عبادت کرتے آؤ لیکن جب رجب شعبان آ جائے تو اس میں کام تیز کر دو، اس میں زیادتی کرو، اس میں اضافہ کرو. اور یاد رکھیے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آج کی اس عظیم رات میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا. شرک ٹھہرانے والا، والدین کا نافرمان اور غیبت چغلی کرنے والا، زنا خور اور جتنے یہ برائی کے کام ہیں آپ سارے جانتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یاد رکھیے
حضرت ابو ہریرہ ایک بات پر صرف حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سے پہلے دو باتیں سن لیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دو طرح کی چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں۔ حقوق اللہ کا مطلب جو اللہ کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو وہ معاف کر دے چاہے تو وہ پوچھے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں، اس کے بارے میں سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جو اسلام کے لیے، دین کے لیے کفر و کفار سے لڑتا ہے، لڑتے لڑتے شہادت پاتا ہے۔ لیکن یہاں حضور کیا فرماتے ہیں کہ شہید کے ذمے بھی اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو باقی سب کچھ اللہ معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا حدیث سنا سکتا ہوں کہ بندوں کے حقوق کا جو معاملہ ہے وہ اس قدر ہے کہ بندہ معاف کرے گا تو رب تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن ہم جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کہ جناب یہ بندہ کیسا ہے، یہ کس طرح کا ہے، میں جناب یہ کمزور ہے تو اب اس پر ظلم کر ڈالوں ہے جی۔ اور پھر اللہ کا قرآن منع کرتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، چغل خور کی بھی آج رات بخشش نہیں، غیبت کرنے والے کی بھی بخشش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ یہ غیبت اور اس سے بچو، تم چغل خوریوں سے بچو، بدگمانیاں کرنے سے بچو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور آخر میں حدیث عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی کی غیبت کی ہو یا بہتان تراشا ہو، جس طرح بھی اس نے غیبت کر ڈالی ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 10 سزائیں دیتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے دوستو یہ حدیث ہے، کتابیں یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، لائبریری بھری پڑی ہے، بیٹھے ٹائم دیں، آپ کو خود حدیث کی کتابیں کھول کر مطالعہ کروائیں گے، لیکن آپ آئیں تو صحیح نا، ٹائم تو دیں نا، بیٹھیں تو صحیح نا، ہمت تو کریں نا۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ مارکیٹ سے کتاب لاؤ، ہم کہتے ہیں آپ بیٹھیں، یہ مطالعہ کریں، یہ عربی کی کتابیں، یہ فارسی کی ہیں، یہ اردو کی ہیں، آپ ہمت تو کریں نا، ذرا مطالعہ تو کریں۔ جب آپ نے مطالعہ نہیں کرنا، آپ نے بیٹھنا نہیں، تو پھر باتیں ہی کرنی۔ لہذا سن لیجئے، پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ آپ حدیث سنیے، فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 سزائیں دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت دور کر لیتا ہے۔ ایسا شخص جو کسی کی بھی غیبت کر رہا ہے، بھائی اس سے جا کر بات کر لو نا، باتیں تو ہو جاتی ہیں، مسائل معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن نہ، فرمایا جو کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے تو پھر انسان کا کیا حال ہوئے گا، پھر انسان کا حال کیا ہوگا، آپ خود حساب لگا لیں، ہیں جی۔ تو میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پہ فرمایا اسے ملائکہ کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، یعنی ہمارے ساتھ فرشتگان ہیں، قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث مصطفیٰ میں بھی، کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو اس نظام کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ اس نظام کو لے کر چلتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی اس سے بد دل ہو جاتے ہیں کہ یہ غیبت کرنے سے باز نہیں آتا، کیا لکھیں ہم، فرشتے ناراض ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا موت کے وقت اس کی روح میں شدت کی جائے گی، یعنی سختی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جائے گی جو کسی کی غیبت کرتا ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ جو غیبت کرتے کرتے وہ دوزخ کے قریب چلا جاتا ہے، تا وقت کہ معافی لے لے، جس کے بارے میں جو کچھ کہا کہ وہ معاف کر دے، وگرنہ پھر وہ دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ غیبت کرنے والا شخص جنت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6 فرمایا کہ اسے قبر میں سخت عذاب دیے جائیں گے۔ نمبر 7 فرمایا کہ غیبت ایک ایسا جرم ہے جو اس کے دوسرے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 8 کہ اس کی روح کو بھی اذیت پہنچتی ہے، کہ یعنی حالانکہ وہ مر چکا ہے، جن کے بارے میں وہ غیبتیں کرتا رہا وہاں بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں فلاں جو مر گیا وہ تو ایسے کہتا تھا، ایسے بولتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ بس اس کی روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور نمبر 10 فرمایا قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ وہ مفلس یعنی غریب ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ حسد، یہ غیبت، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے، حسد سے، غیبت سے، زناکاری، جوا بازی، بے حیائی، یہ جتنے برے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو انشاءاللہ الرحمن آج کی یہ عظیم رات، آج کی یہ مقدس رات